یہاں پہ جناب غوث قطب ابدال جو ہے وہ اڑا کریں گے اور مریدنیوں کو کیچ کریں گے جی، غیر محرم مریدنیوں کو. او ایک اور کہانی باز ہے جڑا کہ میں جناب بخارے سے چلا تھا، تو چبارے تو چلی خدا میں. شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں. آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے. جو اس کی ہم منصب تھی انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی. بادشاہ کو بڑا غصہ آیا. اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو. خیر اس کو چھت پہ لے گئے. جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے. تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند. اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل. نہر والے پل تے آ کے ملے اسی بات ہے کرنے والی. دیکھیں اوکھے ویلے بزرگ کام آمدے نے، او کہانی باز ان نہیں بھائی کام آمدے، مار چڑے نے بزرگ سارے میں علمی طور تے ان نہیں کام آمدے. اور وہ دیکھیں اگر انہوں نے نگاہ ہی مارنی تھی تو بخاری بیٹھ کے نگاہ مار دیتے نا. ابھی وہ ان کے جو ماننے والے وہ کہیں گے نہیں جی اس میں تو کہیں نہیں ہے کہ انہوں نے وہ اس مریدنی کو پکڑ کے نیچے اتارا تھا، پھر کیا لینا ہے نہیں دور جے انہوں اتنے پتہ لگ گیا اتوں نگاہ مار کے انہوں تھلے لینڈ کرا لینا. کیوں آیا تھے؟ اسی واسطے ہی آیا سی. تو بات کرنے والی کریں. حضرت امیر حمزہ کا جب مسئلہ ہو رہا تھا احد کے میدان میں، اس میں نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ان کے ساتھ کیا کہ ان کی حفاظت فرمائی ہو. آپ لوگوں کی باتیں ہم پھر کمپیریزن تو ظاہر قرآن و سنت سے ہی کروائیں گے نا. آپ ہی ہمیں کہتے ہیں جی وہ شریعت کے مطابق چیزیں پیش کرتے ہیں، ہم صوفیاء کی جو ہیں وہ لے لیں، دوسری آپ چھوڑ دیں. تو جو پیش کر رہے ہیں سب کہانی ہی نکل رہی ہے نا آپ کی. کس قسم کی چیزیں آپ نے جو ہے وہ بزرگوں کی طرف منسوب کی ہیں. چلیں ہم بزرگوں کو ایک ٹن حسن ظن رکھتے ہوئے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا ہوگا یا ان کی کتابوں میں کسی نے ڈال دیا ہوگا، لیکن آپ لوگ تو ان کی طرف یہ کہانیاں منسوب کر رہے ہیں نا. تو ہمیں پھر یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کا اس اعتبار سے رد کریں. حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی ایک مرید تھی اور وہ علاء الدین خلجی بادشاہ کے ہاں ملازم تھی، کنیز تھی. حضرت صاحب سے بیعت تھی. یہ بادشاہ بڑا سخت قسم کا تھا، اس سے کسی بات پر ناراض ہوا اور حکم دیا کہ اس کو سزا دو. سخت سزا کیا ہوتی تھی؟ وہ قطب مینار جو 250 فٹ اونچا اس کے اوپر لے جا کے نیچے پھینک دیتے تھے. وہ بندہ مر کھپ جاتا تھا، ہڈیاں ٹوٹ جاتی تھی. اس لڑکی نے معافی چاہی، بادشاہ نے معاف نہیں کیا. جلاد پکڑ کے مینار پر لے گئے قطب صاحب کے. اس لڑکی کو یقین ہو گیا کہ انہوں نے مجھے چھوڑنا نہیں. جس وقت انہوں نے پھینکنے کے لیے اٹھایا، نیچے پھینکنے لگے، اس نے اپنے پیر کو پکارا. کس کو؟ کس کو؟ پیر کو پکارا، حضرت جی مدد کرو. آنکھیں اس نے بند کر لی، جلادوں نے اوپر سے پھینک دیا. مگر اس کتنے منٹ لگتے ہیں، کتنے سیکنڈ لگتے ہیں زمین میں آنے. اس نے آنکھیں بند کی ہوئی، یوں لگا جیسے کسی نے گود میں لیا ہوا ہے. آنکھیں کھولی تو وہ زمین پر صحیح سلامت تھی اور حضرت صاحب سامنے تھے. حضرت صاحب شاہ نقشبند کا شہر بخارا، اور یہ آئی تھی قطب مینار سے. مینار کو منارہ کہتے ہیں. اس نے دیکھ کے کہا، حضرت جی آپ کہاں؟ فرمایا تو از منارہ آمدی من از بخارا آمدم. تو منارے سے آئی ہے، میں بخارے سے آیا ہوں. اللہ والے مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ اونچی کہ تو منارے سے چلی اور میں چبارے سے چلا، تو منارے سے چلی اور میں بخارے سے چلا. کہتے ہیں کہ وہ وہاں سے چلے اور مریدنی کو پکڑ کر اتار دیا نیچے. جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا. ہاں پکڑ کے اتارے، یاد رکھنا جے. ہاں نبی علیہ السلام نے کبھی، بخاری میں الفاظ ہیں، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا بیعت کرنے کے لیے بھی. اور تواڈے پیر، اور پھر نام اس طرح لیتے ہیں خواجہ بہاؤاللہ نقشبند. حضرت سیدنا خواجہ محمد بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ. اور تسی 50 بھی نال اور رکاب لا دو، سانو ایک رتی برابر فرق نہیں پیندا. یہ جواب ساڈے اسٹوڈنٹ صرف انجینئر بول دیں نا، میرا نام پورا بھی نہ بولن تو سارے بابے غائب ہو جاندے جو اتوں.
ہاں انجینئر محمد علی مرزا تو بولنے ضرورت نہیں ہے, صرف انجینئر بول دیں. کدھر کوئی کرامت سنا رہا ہے نا آپ کہیں جی وہ انجینئر اینج سارے ویکھن گے جی سارے بابے غیر. ایک اور کہانی باز ہے جی, وہ کہتا ہے جناب وہ ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے ہیں, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے. اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خان میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائے تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی؟ دیکھیں جی محمود غزنوی کو ابو الحسن خرقانی سے مل کے آئے تو ان کو ایک کرتا دیا جی انہوں نے, جبہ, اور انہوں نے کہا جدو کوئی مصیبت آوے نا تے اے جبے نو اگے کر دیں. تو سومناتھ پہ جب وہ آخری دفعہ حملے کے لیے جا رہا تھا تو اتنی دفعہ فتوحات نہیں ہوئی تو اس نے وہ جبہ اٹھا کے دعا کی, فتح ہوگی. رات کو بابا جی خواب میں آئے, انہوں نے کہا کہ جی تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے, اگر تو یہ کرتا اٹھا کے یہ دعا کرتا نا کہ قیامت تک اس ایریے میں کوئی کافر باقی نہ رہے, سارے مسلمان ہو جائیں, تب بھی یہ ہو جانا تھا. لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی میں قریش مکہ نے اسلام کیوں نہیں قبول کر لیا؟ سب نے. ابو جہل کیوں کفر کی موت مر گیا؟ اور کیٹاگوریکلی آپ کہہ رہے ہیں قیامت تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا کرتا صحابہ کے پاس موجود تھا. سیدہ اسما بنت ابی بکر نے وہ کرتا نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون جو ہے وہ مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. کالا وہ جبہ تھا کسروانی تیالسی. تو صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک میں وہ کرتا لے جاتے اور جا کے کہتے کہ جی یہ سارے قیامت تک کے لیے مسلمان ہو جائیں اس کرتے کو دیکھنے کی برکت سے. ابو الحسن خرقانی وہ جی محمود غزنوی نے ان کو کرتا دیا تھا سومناتھ پہ, انہوں نے اتنے حملے کیے کامیاب نہیں ہوئے. پھر انہیں یاد آیا کہ میرے پیر نے مجھے دیا ہوا تھا کرتا, تو انہوں نے رات کو کرتا اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تو کامیابی ہو گئی. بابا جی خواب میں آ گئے اور وہ ناراض ہیں کہ تو نے میرے کرتے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اگر تو یہ دعا کرتا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر باقی نہ رہے سارے مسلمان ہو جاتے. آج بھی نہیں ہوئے, آج بھی یہ اس سب کانٹیننٹ کی سرزمین میں میجورٹی کافر ہیں. انڈیا پاکستان بنگلہ دیش ملائے تو آدھے سے زیادہ کافر ہیں. اور سب سے بڑھ کر کیا نبی علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سارے مکے کے لوگوں نے, پوری عرب کی سرزمین نے کلمہ پڑھ لیا تھا؟ تو اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کا یہ حال ہے, ابو الحسن خرقانی دا کرتا تھے شیعہ ہی کوئی نہیں. ہاں صحابہ لے جاتے نا قادسیہ اور یرموک میں رسول اللہ کا کرتا. مسلم شریف میں موجود ہے, اسما بنت ابی بکر نے نکالا اور کہا کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے پلاتے ہیں. رسول اللہ کے تو کرتے کے دھون میں بھی شفا ہے, نبی علیہ السلام کا کرتا کیوں نہیں صحابہ کرام نے قادسیہ اور یرموک میں پیش کیا؟ جنگ یمامہ میں تو کم از کم پیش کر دیتے, جہاں جنگ بھی مسلمہ کذاب سے تھی, جو شروع میں مسلمان ہار بھی گئے, بعد میں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد فرمائی اور جیتے, تو لے جاتے رسول اللہ کا کرتا. اگر نبی علیہ السلام کے کرتے کے بارے میں کوئی صحابہ کا اس طرح کا عقیدہ نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کے کلمہ پڑھ, یار نبی علیہ السلام کو خود دیکھ کے کیا صحابہ اکرام کے علاوہ جو باقی لوگ تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا کافروں نے؟ تو اس طرح کی جب آپ کرامات بیان کرتے ہیں پھر ہم آپ کو جب کمپیریزن کرواتے ہیں تو پھر آپ کو برا لگتا ہے, تو ہم نبی علیہ السلام سے کمپیریزن کروائیں گے.